السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں رضوان اشرف آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سوال کیا تھا جنتیں کتنی ہیں اور ان کے نام بتائیں، تو ہمیں کمنٹس میں اس کا جواب مل گیا ہے۔ تو مہر شکیل صاحب ہیں جنہوں نے جواب دیا ہے، ان کا جواب تھا جی جنتیں 8 ہیں اور قرآن پاک میں جنت 66 بار ہے اور ان کے نام ہیں جی دارالجلال، دارالقرار، دارالخلد، دارالاسلام، جنت العدن، جنت الماوا، جنت الفردوس اور جنت النعیم۔ تو یہ تھی 8 جنتیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ اس کا جواب مجھے کمنٹس میں ملا ہے۔ انشاءاللہ ان قریب میں اور بھی مزید اچھے سوالات جن سے ہماری نالج میں بھی اضافہ ہوگا اور ثواب کی نیت سے بھی انشاءاللہ میں اسلامک سوال بھی لے کے آؤں گا اور جنرل نالج کے سوالات بھی ہوں گے۔ تو جی شکیل صاحب، انشاءاللہ آپ کا گفٹ آپ کو بہت جلد مل جائے گا۔ تو جب آپ کو آپ کا گفٹ مل جائے تو اس کی تصویر کمنٹس میں شیئر کیجئے گا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ فیک نہیں ہے۔ تو چلیں جی آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ آج جو میں آپ کے لیے سٹوری لے کے آیا ہوں یہ ہمارے خلیفہ ہارون الرشید کی سٹوری ہے جی۔ یہ خلافت عباسیہ کے 5ویں خلیفہ تھے۔ تو یہ غالباً 7ویں صدی کے خلیفہ تھے۔ تو مسلمان خلیفہ تھے، بڑے اچھے خلیفہ تھے۔ کبھی ڈیٹیل میں ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آج بھی ان کے بارے میں ایک مشہور سٹوری ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ خلیفہ ہارون الرشید اکثر اپنے علاقے کا دورہ کیا کرتے تھے تاکہ وہ لوگوں کی مشکلات جان سکیں، دیکھ سکیں کہ ان کی رعایا میں کسی کو کوئی دکھ تکلیف تو نہیں ہے۔ تو ایک دفعہ اسی طرح چلتے چلتے وہ ایک دریا کے کنارے گئے۔ وہاں پہ انہوں نے دیکھا ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑ رہا تھا۔ تو خلیفہ ان کے پاس چلے گئے، ان سے پوچھا جی آپ کا گزر بسر کیسا ہو رہا ہے؟ آپ کتنی مچھلیاں پکڑ لیتے ہیں؟ آپ کا سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں؟ تو اس مچھیرے نے جواب دیا جی میں 3 مچھلیاں پکڑتا ہوں اور اتنی ہی میری ضرورت ہے، میں اس سے زیادہ نہیں پکڑتا کبھی بھی۔ خلیفہ بڑے حیران ہوئے سن کے کہ صرف 3 مچھلیاں پکڑتے ہو، تو اس سے کیسے تمہارا گزارا ہو جاتا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا، مچھیرے نے، اس نے کہا جی کہ میں 1 مچھلی پکا لیتا ہوں، 1 مچھلی میں فروخت کر کے اس سے اپنی ضرورت پوری کر لیتا ہوں اور 1 مچھلی میں خیرات کر دیتا ہوں کسی کو بھی۔ تو خلیفہ نے کہا تو تم اس سے زیادہ پکڑ لیا کرو مچھلیاں، اگر تم زیادہ مچھلیاں پکڑو گے تو زیادہ منافع کما سکتے ہو۔ تو اس شخص نے کہا نہیں، میری ضرورت ہی اتنی ہے، لہٰذا میں 3 ہی مچھلیاں پکڑتا ہوں۔ تو خلیفہ نے کہا چلو ایسا کرو، میں تمہارے ساتھ شراکت داری کر لیتا ہوں، تم زیادہ مچھلیاں پکڑ لیا کرو تو کچھ میرا بھی بیچ میں حصہ رکھ لو۔ وہ شخص نہیں مانا۔ مچھیرے نے کہا نہیں جی میری ضرورت 3 مچھلیوں کی ہے، لہٰذا میں 3 سے زیادہ مچھلیاں نہیں پکڑ سکتا، میں 3 ہی مچھلیاں پکڑوں گا۔ خیر خلیفہ نے کافی ضد کی، انہوں نے اس شخص کے ساتھ کافی اصرار کیا کہ نہیں تم زیادہ مچھلیاں پکڑو، ایسا کرو کہ 3 مچھلیاں تم اپنی ضرورت کی رکھ لینا، اس کے علاوہ جتنی مچھلیاں پکڑو اس میں 1/4 حصہ میرا رکھ لینا اور باقی اپنے منافع میں شامل کر لینا۔ تو کافی اصرار کے بعد وہ مچھیرا مان گیا۔ تو خلیفہ نے اس شخص کو کچھ ضروری سامان مچھلیاں پکڑنے کا مہیا کروایا کہ یہ سامان لے لو اور اپنی مچھلیاں پکڑنی شروع کر دو۔ تو اب تم نے روزانہ کی 3 مچھلیاں نہیں پکڑنی، جتنی ہو سکے، جتنی زیادہ سے زیادہ پکڑ سکتے ہو پکڑو۔ تو خلیفہ نے کہا کہ اگر اس میں جو میرا 1/4 حصہ ہے اگر تو میں لینے آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر میں نہ آ سکا تو تم ایسا کرنا کہ میرا جو 1/4 حصہ ہے اس کو جمع کرتے رہنا، اگر کافی زیادہ دیر میں نہ آ سکا تو تم بغداد میں آ کے کسی سے بھی ہارون الرشید کا پوچھ کر تو یہ نفع وہاں پہ پہنچا دینا۔ تو مچھیرا چونکہ نہیں جانتا تھا کہ یہ خلیفہ ہیں، وقت کے بادشاہ ہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلے میں آپ کا حصہ رکھ لیتا ہوں۔
میں مچھلیاں پکڑ لیتا ہوں۔ تو خیر خلیفہ ہارون الرشید ان کو یہ سامان دے کے تو چلے گئے، واپس اپنے سلطنت میں آ گئے۔ مچھیرے نے روز مچھلیاں پکڑنی شروع کر دی۔ وہ کبھی کافی زیادہ مچھلیاں پکڑ لیتا، کبھی کم بھی پکڑ لیتا۔ تو اس نے جو طے کیا تھا خلیفہ کے ساتھ کہ اس کا خلیفہ کا 1/4 حصہ وہ ایک برتن میں، اس وقت سونے اور چاندی کے سکوں کا دور تھا، تو وہ مچھلیاں فروخت کرتا اور سونے اور چاندی کے سکے 1/4 حصہ ایک برتن میں جمع کرنا شروع کر دیا اس نے۔ کافی عرصہ گزر گیا، جب خلیفہ نہیں آئے تو اس شخص نے کہا کہ عجیب آدمی ہے، میرے ساتھ شراکت داری کر کے تو اپنا حصہ لینے ہی نہیں آیا۔ تو اس نے سوچا کہ چلو اگر وہ نہیں آیا تو میں اس کا حصہ جو ہمارے درمیان طے ہوا ہے اس کے مطابق بغداد میں اس کا حصہ میں اس کو پہنچا کے آؤں۔ تو وہ بغداد چلا گیا۔ بغداد پہنچ کے اس نے لوگوں سے پوچھا کہ جی یہاں پہ کوئی ہارون الرشید ہے؟ تو لوگوں نے بتایا، محل کا رستہ بتا دیا کہ یہ خلیفہ کا محل ہے۔ جب وہ مچھیرا وہاں پہ پہنچا تو وہ خلیفہ کی شان و شوکت، دربار، سارا کچھ دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ کیونکہ اسے تو نہیں پتا تھا کہ یہ وقت کے بادشاہ ہیں۔ تو وہ ڈرتا ڈرتا درباریوں کے پاس پہنچا۔ اس نے کہا جی مجھے ہارون الرشید سے ملنا ہے۔ تو خلیفہ ہارون الرشید کافی رحم دل بھی تھے، تو انہوں نے کوئی دربار میں سختی نہیں رکھی ہوئی تھی کسی قسم کی بھی، وہ ہر شخص سے ملتے تھے۔ درباریوں کو یہ حکم تھا کہ جو بھی ان سے ملنے آئے اسے ملوایا جائے۔ تو درباری ان کو لے گئے خلیفہ کے پاس۔ جب وہ خلیفہ کے پاس پہنچا تو خلیفہ نے اسے پہچان لیا۔ انہوں نے اسے بلایا، اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا کہ بھائی کیسے آنا ہوا؟ تو مچھیرے نے کہا جی آپ کا حصہ میرے پاس پڑا تھا، جو آپ نے میرے ساتھ ایک شراکت داری کی تھی، تو اس میں جو نفع ہوا اس کا 1/4 حصہ آپ کا وہ میں آپ کو دینے آیا تھا۔ تو بادشاہ خلیفہ ہارون الرشید اس کی یہ بات سن کے بڑے خوش ہوئے اور کہا کہ جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو کہ میرے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ کا دیا ہر چیز میرے پاس ہے، دولت ہے، حکومت ہے، سب کچھ ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں، لیکن تمہاری قناعت پسندی دیکھ کے مجھے بہت خوشی ہوئی، لہٰذا یہ جو بھی 1/4 حصہ ہے یہ میں تمہیں دے دیتا ہوں، یہ تم رکھ لو۔ اور ساتھ میں اس کو اور تحفے بھی دیے، مزید بہت کچھ دیا انعام کے طور پہ کہ تم اتنے ایماندار ہو کہ 1/4 حصہ میرا اپنے پاس جمع کرتے رہے اور مجھے لوٹانے کے لیے آئے، حالانکہ تم جانتے بھی نہیں تھے کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں۔ اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ یہ جو منافع ہے یہ میں نے اپنی قسمت تمہارے ساتھ شیئر کی ہے، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے۔ جب کسی انسان کے ساتھ دوسرے انسان کی قسمت جڑ جاتی ہے تو وہ بہت زیادہ بھی ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ اگر کسی کی قسمت کسی دوسرے کے ساتھ جڑ جائے تو اس میں نفع نہیں بھی ہوتا۔ خلیفہ نے کہا کہ کیونکہ میری قسمت اچھی تھی، جیسا کہ تم دیکھ سکتے ہو کہ میرے پاس سارا کچھ ہے، بادشاہت ہے، مال و دولت ہے، تو میں نے اپنی قسمت تمہارے ساتھ شیئر کی تھی، تمہاری قسمت اور میری قسمت مل کے یہ منافع کی شکل میں ہمیں مل گئی۔ تو وہ مچھیرا بڑا خوش ہوا اور وہ بخوشی اپنے وہ سارے تحائف اور انعامات لے کر واپس چلا گیا۔ تو اس سٹوری میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب ہم اگر کسی کا بھلا نہیں کر سکتے، اگر ہم صرف اپنی قسمت ہی اس کے ساتھ شیئر کر لیں تو اگلے بندے کا بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو لیں جی، یہ تھی آج کی سٹوری۔ اب چلتے ہیں ہم اپنے سوال کی طرف۔ آج کا میں سوال آپ کے لیے جو چھوڑنے جا رہا ہوں وہ سوال یہ ہے کہ وہ کیا ہے جو ہمارے سامنے ڈوبتا ہے، اگر ہمارے سامنے ڈوب رہا ہو تو ہم اس کو چاہ کر بھی بچا نہیں سکتے۔ میں سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں
کہ وہ کیا ہے جو ہمارے سامنے ڈوب رہا ہو تو ہم چاہ کر بھی اس کو بچا نہیں سکتے. تو جی آپ کے جواب کا انتظار رہے گا، کمنٹس میں جواب دیجیے گا. 48 گھنٹے کا ٹائم ہے آپ کے پاس. 48 گھنٹے میں جو پہلا کمنٹ آئے گا انشاءاللہ اس کو گفٹ دیا جائے گا. تو اپنا خیال رکھیے گا. اگر آپ میری پچھلی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں. اگر آپ میری ساری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں. اور اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کلک کریں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.